کہ لفظ نبی کے بارے میں غور کیجئے. نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں دو آراء ہیں، یا یہ نبعن سے بنا ہے اور یا نبون سے بنا ہے. نون با واو یا نون با حمزہ. نبعن، نبعن کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نبأ اہم خبر. تو نبی کے معنی ہی ہے اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ جنت کا حال بتاتا ہے، دوزخ کی حال بتاتا ہے، ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، شب معراج میں اسے سیر کرائی جا رہی ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول دیے، واضح کر دیے، دکھا دیے. تو نبی تو حقیقت میں نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا. تو جو نبی قیامت کے بعد کے حالات بتا رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کے حالات نہیں بتا سکتا. جس کو قیامت کے بعد کے احوال پر مطلع کر دیا گیا ہے وہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل لا علم ہے، اسے کچھ نہیں بتایا گیا. ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کچھ بتاتا ہے تو اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا. یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے. حقیقت و اقسام شرک پر جو میری تقاریر کے کیسٹس ہیں اس میں یہ بحث تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی کا علم ہو یا کسی اور کا علم ہو، یا کسی ولی کا علم ہو یا کسی فرشتے کا علم ہو، کسی کا علم ہو اللہ کے سوا، وہ علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. وہ علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. وہ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں. چاہے اولیاء اللہ کا ہو چاہے انبیاء کا ہو، علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے. جیسے وہ خود ہمیشہ سے نہیں تھے ایسے ہی ان کا علم بھی ہمیشہ سے نہیں تھا. جیسے خود وہ ان کی ذات محدود ہے ایسے ہی ان کا علم بھی محدود ہے. لیکن کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہم وہ محدود جو ہے، محدود تو ہے 1 اور 2 اور 3 اور 4 بھی محدود ہے، اور 50 کروڑ یہ بھی محدود ہے. تو محدود ہونا جو ہے اس کے اندر کوانٹٹی نہیں آئے گی. محدود ہے، لا محدود نہیں ہے علم، حدود کے اندر ہے. لیکن ہم ان حدود کو ناپ نہیں سکتے. ہم ہیں کون ان حدود کو ناپنے والے؟ جبکہ وہاں ایک ذریعہ علم وہ ہے کہ جو ہمارے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. علم وحی وہ تو وہ ہے کہ جو ذریعہ علم عام انسان کے پاس نہیں ہے، کہ جو انبیاء کے لیے خاص ہے. لہذا ہم ان کے علم کیا حدود اربا ناپ نہیں سکتے. ہے اللہ کا دیا ہوا علم، اور جتنا اللہ نے دیا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے، جو اللہ نے دیا. فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ ذرا نام بتاؤ نا اب ان کے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے گئے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور اس نے علم ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم کیسے اس کا اظہار کر سکتے؟ تو ہر چاہے فرشتے ہوں چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں سب کا علم محدود ہے. بہرحال لیکن محدودیت کے ساتھ نوٹ کر لیجئے نوعیت کا فرق ہے. ہمارا علم بالحواس، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا. علم بالعقل، عقل کے ذریعے سے ہم نے اس کا صغرا کبرا جوڑا، وہ سارے پروسیس کو، سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا، اور اس سے ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. نبی کے پاس ایک علم اور بھی ہے، اور وہ علم وحی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ مریم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے بڑے پیارے الفاظ فرمائے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. آپ والد ہیں، میں مولود ہوں، میں ولد ہوں. آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں. آپ کا تجربہ زیادہ ہے، میرا تجربہ کم ہے. لیکن یہ کہ میرے پاس ایک علم وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی. دیکھیے الٹی گنگا بہ رہی ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا پس میرا اتباع کیجئے، اب آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ہدایت دوں گا، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف. یہ جو علم ہے نبوت کا، اس سے خبریں دیتے رہے نبی،
اور نبی کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہی خبر دینے والا نبی، نبا ان سے، اسی معنی میں انگریزی میں لفظ پروفٹ کہاں سے بنا؟ پروفیسی، پروفیسی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی، پروفیسائز پیشن گوئی کرنا، پیشن گوئی کہنا، پروفیسی پیشن گوئی، پروفٹ پیشن گوئی کرنے والے۔ تو نبی کے فرائض میں سے تو یوں سمجھیے، اس کے خصائص میں سے، اس کے اوصاف میں سے، اس کے اس کا جو لیے لفظ جو ہے، اصطلاح ہے، اس کے لوازم میں سے ہے پیشن گوئی اور خبریں دینا غیب کی۔ یہ گویا کہ ان کے بنیادی جو ان کا مقصد ہے اس میں شامل ہے۔ دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ نبون سے مشتق ہو یہ نبی۔ نبون کے معنی کہتے ہیں بلندی کو۔ اس سے بھی اصل میں بات کیا ہے کہ ایک بلند مقام پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ ہے، سرکل آف ویژن، اس کا پھیل جاتا ہے۔ آپ جتنے اونچے جائیں گے دائرہ وسیع ہو جائے گا، اور اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تمثیل اختیار کی تھی جب پہلا خطاب عام فرمایا، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اور کوہ صفا کا تصور وہ نہ کہ جو اب رہ گیا بیچارہ، وہ کوہ صفا کہاں رہ گیا، وہ تو سارا کا سارا تعبیر کے اندر آ گیا، تو چھوٹی سی علامت اوپر، باقی کچھ بھی نہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے مانند تھا، پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے، ٹاپ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ نعرہ لگایا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اور یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں سے کوئی اہم خبر آتی تھی، اور خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شبخون مارنے والا ہے، تیاری کر لو، یہی خبر ہوتی تھی۔ یہ لوٹ مار غارت گری عربوں کا یہی جو ہے، یوں سمجھیے کہ معمول تھا۔ تو کوئی شخص اسے معلوم اگر ہو جاتا تھا کہ آج رات کو شبخون پڑنے والا ہے، کوئی قبیلہ آئے گا اور ہم پر جو ہے حملہ کرے گا، تو وہ کسی اونچے مقام پر، اور ان کے رواج میں یہ بھی تھا کپڑے اتار کر الف ننگا ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا، تاکہ جہاں تک آواز جا سکے وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ نعرہ لگاتا تھا، وہاں تو آواز پہنچ جائے، اور جہاں تک آواز نہ جائے کوئی دیکھ لے ننگا آدمی کھڑا ہے کہیں اونچائی کے اوپر، تو وہ سمجھ لے کہ کوئی بات خطرے کی ہے۔ نذیر عریان اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا۔ حضور نے، یہ بھی بہت اہم سبق ہے سنت سے جو ہمیں لینا چاہیے، کہ جو زمانے میں جس چیز کا رواج چل رہا ہو، جو ذرائع ابلاغ ہو، یہی ذرائع ابلاغ تھا اس وقت، نہ تو یہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی ریڈیو تھا، نہ کوئی اور چیز موجود تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہی ہو سکتا تھا نا، یا تو آپ جا کر انفرادی گفتگو کریں یا کھڑے ہو کر کہیں کسی مجمع سے خطاب کریں، اس کے سوا تو ذرائع ابلاغ نام کی کوئی اور شے نہیں تھی۔ تو اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی ایک ہی شکل تھی، آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا، ترمیم اس میں یہ کی کہ ننگے نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ آپ کے لیے ناممکن تھا۔ اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جو بھی زمانے کے ذرائع ابلاغ ہو انہیں بھرپور استعمال کرو، ہاں ان میں جو شے حرام ہو اسے کاٹ دو، باقی یہ کہ اگر اسے استعمال نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گے۔ باطل ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے گا اور تم استعمال نہیں کرو گے، مار کھاؤ گے۔ اپنے ساتھ جو ہے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اپنے ساتھ اس حق کو بھی لے ڈوبو گے، یہ جس کو تم استعمال نہیں کر رہے، جس کے لیے زمانے کے اندر جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کو استعمال کرو، ان میں کوئی خراب شے ہے، حرام ہے، نکال دو۔ حضور نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا وا صباحا۔ اب لوگ دوڑے آئے، کیا معاملہ ہے؟ یہ محمد نے آواز لگائی ہے وا صباحا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے، یہ تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل مانیں گے، آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور پھر آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، یہ دیکھیے نوٹ کیجیے اس لفظ تو نبون کو، آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جو ادھر ہے انہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے مقام نبوت۔ نبی اس مقام پر ہے، عالم دنیا اور عالم اخرى، عالم آخرہ، بیک وقت دونوں کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ عالم آخرہ کی خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی چاہے یہ نبا ان سے مشتق ہو اور چاہے نبون سے مشتق ہو، دونوں کا حاصل کیا ہے؟ خبریں دینا، وہ خبریں دینا جن تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ یا تو ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عالم آخرہ ہے، عالم برزخ ہے، جو ہمارے لیے عالم غیب ہے، فرشتے ہیں، عالم غیب، اور یا وہ کہ جو ابھی حالات کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری نگاہ وہی نہیں جا رہی ہے۔ ان دونوں کی خبر دینا اصل میں گویا کہ نبی کے جو بنیادی لفظ ہے، جو اس کی جو اصطلاح ہے، اس کے اندر یہ چیز از خود مضمر ہے۔